کبھی تم نے چاندنی کو قریب سے دیکھا ہے؟ وہ خاموشی سے آتی ہے مگر ہر دل کو چھو جاتی ہے۔ برساتان والو، یہ ہفتہ تمہارے لیے وہی لمحہ لایا ہے جہاں احساس، عقیدت اور تقدیر ایک لہر بن کر ملنے جا رہے ہیں۔ تمہارے اندر جو سکون اور ہمدردی کی دنیا چھپی ہے، اب وہ بیدار ہونے کو ہے۔ 27 اکتوبر سے 2 نومبر تک کائنات تمہارے اندر کے ڈریمر، ہیلر اور پروٹیکٹر کو جگا رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تمہیں اپنے دل کی زبان پر یقین کرنا ہوگا، کیونکہ تمہارا حاکم چاند ہے اور چاند کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بس نرمی سے اپنے مد و جزر میں سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے۔ کائنات تم سے کہہ رہی ہے، خود پر بھروسہ کرو، کیونکہ تمہاری حساسیت تمہاری طاقت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرو سائنس اردو، جہاں ستارے صرف بات نہیں کرتے، روح کو جگاتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ایسٹرالوجر اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں برسرطان کے لیے ہفتہ 27 اکتوبر تا 2 نومبر 2025 کا فلکیاتی، روحانی اور زندگی بدل دینے والا پیغام۔ یہ وہ ہفتہ ہے جب چاند تمہارے دل کے ساتھ دھڑکے گا اور احساس تقدیر کی نئی سمت لکھے گا۔ چلیے اس سفر کو محسوس کرتے ہیں۔ جب جذبات دعا بن جائیں تو کائنات جواب دینے لگتی ہے۔ کینسر، پانی کا نشان، جذبات کا آئینہ اور محبت کا مرکز۔ یہ وہ روح ہے جو خود چل کر دوسروں کو روشنی دیتی ہے، اور اس ہفتے چاند تمہارے دل کے مد و جزر کو نئی سمت دے رہا ہے۔ 27 اکتوبر کو چاند تمہارے نئے آغاز کے خانے میں ہے، یعنی یہ وقت ہے کسی نئی نیت، نئے خواب یا نئے احساس کی بنیاد رکھنے کا۔ دل میں کوئی پرانا زخم ہے، اب وہ شفا پانے کے قریب ہے۔ کوئی پرانی خواہش جو بھولی جا چکی تھی، اب وہ کائنات کے در پر دستک دے رہی ہے۔ جوپیٹر اور وینس تمہارے ڈیسٹنی زون میں زاویہ بنا رہے ہیں، یعنی قسمت اور محبت کا ملاپ۔ کائنات تمہیں کسی ایسے موقع، شخص یا خواب کی طرف لے جا رہی ہے جو تمہارے روحانی سفر کا حصہ ہے۔ آپ کے لیے کائناتی پیغام ہے، جب تم اپنے احساسات سے بھاگنا چھوڑ دو تو وہ تمہارا راستہ بن جاتے ہیں۔ محبت تمہارے لیے ایک جذبہ ہے، عبادت ہے۔ اگر تم اکیلے ہو تو یہ ہفتہ تمہارے لیے چاندنی کی طرح نرم مگر جادوئی ہے۔ 27 تا 29 اکتوبر کے درمیان کسی نئے شخص کی موجودگی تمہارے دل کے سکوت کو ہلا سکتی ہے۔ یہ وہ خواب جیسا رشتہ ہے جو پہلی ملاقات میں اجنبی نہیں لگے گا۔ وینس اور نیپچون کا ملاپ تمہارے رومانٹک ہاؤس کو جگمگا رہا ہے، یعنی روحانی محبت کی فضا۔ ممکن ہے کوئی شخص تمہاری باتوں، جذبات یا خاموشی میں کچھ پہچان لے۔ آپ کے لیے نصیحت ہے، محبت سے مت ڈرو، مگر اسے اپنی کمزوری نہ بناؤ، کیونکہ کینسر کی محبت دعا بن جاتی ہے اگر نیت سچی ہو۔ اگر تم کسی تعلق میں ہو تو یہ ہفتہ تمہارے رشتے کو ایک نئے موڑ پر لے جا سکتا ہے۔ چاند تمہارے اظہار کے گھر کو جگمگا رہا ہے۔ تم وہ بات کہہ سکتے ہو جو دل میں عرصے سے تھی، اور تمہارا شریک حیات تمہیں پہلی بار واقعی سمجھے گا۔ 30 اکتوبر کے آس پاس ایک جذباتی مکالمہ ممکن ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تمہیں اپنے جذبات چھپانے کی بجائے بانٹنے ہوں گے۔ خاموشی محبت کو محفوظ نہیں کرتی، سچائی کرتی ہے۔ جہاں گھر کے در و دیوار سکون بولنے لگے، وہاں کینسر کی روح سانس لیتی ہے۔ چاند تمہارے فیملی زون میں طاقتور روشنی ڈال رہا ہے۔ پرانے گھریلو مسائل یا غلط فہمیاں اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ ممکن ہے تمہاری بات یا موجودگی کسی کے دل کو نرم کر دے۔ اگر گھر میں کوئی فیصلہ التوا میں ہے تو 31 اکتوبر بہترین دن ہے اسے طے کرنے کے لیے۔ کینسر، تم وہ نشان ہو جو احساسات کے ذریعے قیادت کرتا ہے۔ اس ہفتے تمہارا کردار مسلح اور محبت دینے والا ہوگا۔ بات کرتے ہیں سوشل سرکل کی۔ مرکری تمہارے نیٹ ورک ہاؤس میں سرگرم ہے۔ نئے لوگ تمہارے جذبے، خلوص اور تخلیقی سوچ کی طرف کھینچیں گے۔ ممکن ہے کسی سوشل ایونٹ یا آن لائن سپیس میں کوئی دلچسپ ملاقات ہو۔ تمہارے لیے ٹپ ہے، لوگ تمہیں تمہارے الفاظ سے نہیں، تمہارے احساسات سے یاد رکھتے ہیں۔ کامیابی تب شروع ہوتی ہے جب نیت خالص ہو۔ مارس تمہارے 10th ہاؤس میں حرکت کر رہا ہے، یعنی ریپوٹیشن، امبیشن اور ڈیسٹنی کے مقام پر۔ یہ وقت تمہارے لیے عمل، قیادت اور ہمت کا ہے۔
کوئی پروجیکٹ جس پر تم نے دل سے کام کیا ہے اب اس کے نتائج ظاہر ہونے لگیں گے۔ 29 اکتوبر تا 1 نومبر کے درمیان کوئی خوشخبری یا پہچان ممکن ہے۔ اگر تم آرٹ، تعلیم، میڈیا یا بینکنگ کے شعبے میں ہو تو یہ ہفتہ بریک تھرو لا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی۔ اسٹوڈنٹس توجہ اور انسپائریشن دونوں عروج پر ہوں گی۔ پڑھائی میں فوکس بڑھے گا، خاص کر 30 اکتوبر کو۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، علم کو صرف حاصل مت کرو، اسے اپنے عمل سے ظاہر کرو۔ دولت تب بھی برکت بنتی ہے جب نیت خدمت کی ہو۔ 27 تا 29 اکتوبر کے دوران وینس تمہارے مالی خانے کو چمکا رہا ہے۔ پرانا بقایا یا کوئی نیا ذریعہ آمدن سامنے آ سکتا ہے، مگر یورینس کی مداخلت کہتی ہے جلد بازی مت کرو۔ اگر کوئی نیا معاہدہ یا خریداری کرنی ہو تو 1 نومبر کے بعد کرو۔ سرمایہ کاری کے فیصلوں میں کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ کرو اور خود پر یقین رکھو اور کہو میں کائنات پر بھروسہ کرتا ہوں، رزق میرے یقین کے مطابق بہتا ہے۔ جسم روح کی کیفیت کا آئینہ ہے۔ مارس کی توانائی تمہیں سرگرم رکھے گی، لیکن ایموشنل اوورلوڈ تھکن پیدا کر سکتا ہے۔ 27 تا 29 اکتوبر کے دوران اپنی نیند، خوراک اور پانی کے استعمال کا خیال رکھو۔ نیپچون کہتا ہے ذہنی سکون جسمانی طاقت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر تم کسی ماضی کے زخم کو بھولنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ ہفتہ اس کے لیے بہترین ہے۔ آپ کے لیے پیغام ہے، چھوڑ دینا کمزوری نہیں، خود سے محبت پہلا قدم ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جب تمہاری نیت صاف ہو تو کائنات تمہارے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ کینسر، یہ ہفتہ تمہارے لیے روحانی صفائی کا ہے۔ جوپیٹر کہتا ہے اپنے اندر کے بچے کو معاف کرو اور اپنے حال کے انسان کو گلے لگاؤ۔ فجر کی نماز پڑھو، نیچر کے قریب رہو، یہ تمہارے دل کے بوجھ کو ہلکا کرے گا۔ تمہارے لیے ایک کارمک میسج ہے، تمہاری حساسیت تمہارا تحفہ ہے، اسے بوجھ نہ سمجھو، روشنی سمجھو۔ یہ ہفتہ دل کے لیے آئینہ اور روح کے لیے شفا بن کر آیا ہے۔ اس ہفتے آپ کے لیے کائناتی پیغام ہے، محبت نرم، خالص اور گہری۔ محبت عبادت ہے، سچائی کے ساتھ نبھاؤ۔ خاندان، سکون اور ہم آہنگی، جہاں محبت ہے وہاں گھر ہے۔ کریئر، ترقی اور پہچان، اگر خلوص عمل بن جائے تو کامیابی یقینی ہے۔ مالیات کا شعبہ بہتر ہے، مگر سوچ سمجھ کر رزق نیت کے ساتھ بہتا ہے۔ صحت، توانائی پلس جذباتی سکون، دل کی صفائی سب سے بڑی شفا ہے۔ یہ ہفتہ تمہیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ نرمی کمزوری نہیں، طاقت کی سب سے خوبصورت شکل ہے۔ کائنات تمہارے لیے سکون کی لہریں بھیج رہا ہے، بس تمہیں اپنے دل کی زبان سننی ہے اور اس پر یقین کرنا ہے۔ دوستو، یہ تھا برج کینسر یعنی سرطان کا ہفتہ وار فلکیاتی پیغام 27 اکتوبر تا 2 نومبر 2025۔ اگر یہ پیش گوئی آپ کو روشنی دے گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کے ساتھ جڑے رہیں۔ میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر، اور اگلی ویڈیو ایک نئے برج، ایک نئی توانائی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے دل کی نرمی کو کمزوری نہیں، اپنی طاقت سمجھو۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھو۔ اللہ حافظ۔